بیکار ہیں ایسی خوشیاں اور بیکار ہیں ایسے غم جن میں رب یاد نہ آئے۔ جس انسان میں انسانیت ہو وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور جس میں شیطانیت ہو وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ اپنوں کی خوشیوں کے لیے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے۔ اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اپنے تعلقات دوسروں کی وجہ سے ہرگز خراب نہ کریں، کیونکہ دوسرے ایک وقت کے بعد پھر سے ایک ہو جائیں گے اور آپ سامنے والے کی نظر میں برے بن جاتے ہیں۔ جیت یہ نہیں کہ کوئی انسان کبھی نہ گرے، بلکہ کئی بار گر کر دوبارہ اٹھنا جیت ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہتا ہے۔ جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو ان کو سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا مشکل ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہیں۔ لوگ سوچنا بند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج تک پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ کچھ نتائج اتنے کمزور ہوتے ہیں، ایک ذرا سی غلطی، ذرا سی رنجش اور ذرا سی خامی اسے ختم کر دیتی ہے۔ ہم حیران پریشان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم غلط تھے یا تعلق۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں، اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانے گی۔ ہر بار وجہ بے وفائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ان کی خوشی کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہو، وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، دونوں میرے حق میں ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی۔ جیسے آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب الفاظ خشک ہو کر خاموشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امیروں سے نفرت کرنے والے غریب ہی رہتے ہیں، کامیاب لوگوں سے نفرت کرنے والے ناکام ہی رہتے ہیں، صحت مند لوگوں سے نفرت کرنے والے بیمار ہی رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ نفرت کام نہیں آتی۔
اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محبت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مقافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، آپ کو کسی سے بہتر ہونے کا کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس شخص سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کل تھے۔ عقلمند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں بلا وجہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے الفاظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ اکر تو سب میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا پھر بغیر سوچے سمجھے ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ محبت ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنے کا نام ہے، خاص طور پر اس وقت جب گرفت کمزور پڑنے لگے۔ ان لوگوں سے اپنا فاصلہ رکھیں جو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہیں، اور جو ہمیشہ آپ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ شرافت بھی کمال کی چیز ہے، لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ خدا صرف وہاں نہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، خدا وہاں پر بھی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اتنی کمزور ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جینا ضروری نہیں رہا۔ دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو ایمانداری سے رشتے نبھاتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ مکمل کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، پر انسان دوسرے میں زیادہ وہی ڈھونڈتا ہے جو خود اس میں موجود ہوتا ہے۔